اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 11 ہے، اور مشق سکون یعنی ساکن جو حروف ہیں، جزم اس کی مشق ہے اس کے اندر۔ جی جیسا کہ آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ را جو ہے اس کو جزم اگر را کے اوپر آ جائے تو اس کو را ساکنہ کہا جاتا ہے۔ جزم اور ساکن دونوں ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ جی اور شد شد کہا جاتا ہے وہ دانتوں والا جو الٹا ڈبلیو لکھا ہوتا ہے نا، جی جی اس کو شد کہا جاتا ہے۔ اگر را کے اوپر وہ ہو تو وہ رائے مشددہ، کسی بھی حرف پہ آ جائے تو اس حرف کو مشدد کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر شد ہے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ بیٹھے را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس را کو پر پڑھیں گے، اور اگر باریک زیر ہو تو اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ صحیح یہ چیزیں تقریباً یہ ساری ہم نے پیچھے پڑھ لی ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ آگے ہے کہ نون ساکن اور تنوین۔ آپ کو بتایا تھا کہ تنوین کا نام نون ساکن بھی ہے۔ تنوین اور نون ساکن دونوں تقریباً ایک ہی چیز ہیں، قواعد ان کے ایک ہیں۔ کہہ لیں کہ پڑھنے کا تو انداز الگ ہے دونوں کا، لیکن قواعد دونوں کے ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ سر باقی نون ساکن اور تنوین کی کہہ رہے ہیں نا؟ جی 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 جی، نون ساکن یعنی کہ نون جزم والا جو نون ہوتا ہے نا، جیسے یہ ہے، جی تو ان دونوں کے قواعد ایک ہی ہیں، پڑھنے کا طریقہ ہوں جو ہے وہ الگ ہے۔ صحیح آگے وقف کی یہ صورتیں ہیں، رکنے کی یعنی کہ، تو یہ کچھ انہوں نے لکھی ہے یہاں پہ، ہم شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، تا زبر تا، انتا، آواز آ رہی ہے جی؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ دیکھیں، نون ساکن اور اس کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہیں ہے، حمزہ ہا عین ہا ان میں سے، اور غین خا ان میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس وجہ سے اس نون ساکن پہ غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جی اس کا بھی جیسے تنوین کا ہم نے پڑھا نا کہ تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو تنوین پہ غنہ نہیں کیا جاتا، اسی طریقے سے نون جی ساکن کا بھی یہی ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ان کے علاوہ کوئی حرف ہو تو پھر غنہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جی تو حمزہ ہا زیر ای، حمزہ ہا زیر ای، دال زیر دی، دال زیر دی، اہ دی، اہدی، با عین زبر با، با عین زبر با، دال پیش دو، دال پیش دو، بعد، بعدو، با طا زبر بط، با طا زبر بط، شین زبر شا، شین زبر شاہ، بطشا، بطشا، سین عین زبر سا، سین عین زبر سا، یا زبر یا، یا زبر یا، سعیا، سایہ، کاف نون پیش کن، کاف نون پیش کن، تا پیش تو، تا پیش تو، کن تو۔ کنتو، اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ نون ساکن اور اس کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس وجہ سے اس نون ساکن پہ غنہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جی لام سین زبر لس، لام سین زبر لس، تا زبر تا،
تا زبر تا، لستا. لستا، جی. حمزہ میم زبر ام. حمزہ میم زبر ام، را دو زیر رین. را دو زیر رن، امرن. امرن، اب یہاں پہ دیکھیں، را جو ہے اس پہ تنوین ہے ایک تو. تنوین آنے را کی کے صورت بعد میں ہم نے بعد والے حرف کو دیکھنا ہے کہ ان میں سے کوئی حرف ہلکی تو نہیں ہے. تو حرف ہلکی نہیں تھا، اس وجہ سے اس پہ غنہ کیا. اور آگے با بھی آ رہا ہے، تو اگر تنوین، نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو یہ تنوین جو ہے اس کو میم سے بدل دیا جاتا ہے اکٹھا پڑھنے کی صورت میں. تو اس کو پھر پڑھا جائے گا امریم. امرن، جی. اکٹھا پڑھنے کی صورت میں امریم پڑھا جائے گا، ویسے امرین. ٹھیک ہے. ٹھیک، با زبر بار. با را زبر بر، دال الف دو زبر دن. دال الف دو زبر دن، باردن. بردن، اب یہاں پہ میں بتاؤں اس کا کہ را کا میں نے بتایا تھا کہ اگر را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور اگر جی، زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، باریک پڑھا جائے گا. لیکن اب چونکہ یہ را، یہ ساکن ہے، جزم والی را ہے، جی، تو اس کے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے. کیا اس پہ اگر زبر ہے یا زیر؟ جی اگر را ساکن ہو یا تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے. اگر پہلے والے حرف پہ زبر یا پیش ہے تو اس را کو پر پڑھیں گے، اور اگر اس سے پہلے والے حرف پہ زیر ہے تو اس کو باریک پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. صحیح، قاعدہ وہی ہے، بس یہاں پہ جب یہ جزم آ جائے تو جزم آنے کی صورت میں اس سے پیچھے والے حرف کو دیکھا جائے گا. صحیح، اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے دال. دال کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں غنہ کیا جائے گا. جی، جیم میم زبر جم. جیم میم زبر جم، عین الف دو زبر عن. عین الف دو زبر ان، جمعن. جمعن، اچھا. ابھی یہ سمیرہ آپ بتائیں کہ یہ عن جو ہے اس پہ غنہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں سر، نہیں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے ہلکی آ رہے ہیں، حروف خلقی جو ہے نا، ہے ہاں آ جی. رہا ہے اس وجہ ہاں سے. جی، ہا آ رہا ہے آگے، حروف ہلکی میں سے ہا آ رہا ہے، اس وجہ سے غنہ نہیں کیا جائے گا. شاباش. جی. ہا با زبر حب. ہا با زبر حب، لام دو پیش لن. لام دو پیش لن، حبلن. حبلن، اب یہاں پہ بھی یہ لام پہ تنوین ہے، اس کے بعد حرف ہلکی میں سے خا آ رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ غنہ نہیں کریں گے. جی، خاسین پیش خس. ہا سین پیش خس، را دو زیر رن. را دو زیر رن، خسرن. خسرن، اب یہاں بھی را پہ تنوین جو ہے اس پہ غنہ نہیں کیا جائے گا، اس کی وجہ یہ کہ آگے حرف ہلکی میں سے خا آ رہا ہے. جی، خالام زبر خل. خا لام زبر خل، قاف الف دو زبر قن. قاف الف دو زبر کن، خلقن. خلقن، اب یہاں پہ غنہ کیا جائے گا، وجہ یہ ہے کہ آگے حرف ہلکی نہیں ہے. جی، سین با زبر سب. سین با زبر سب، ہا الف دو زبر حن. ہا الف دو زبر ہن، سب حن. سب ہن، یہاں بھی حرف ہلکی آگے نہیں ہے، اس وجہ سے تنوین پہ غنہ کریں گے. جی، سین با زبر سب. سین با زبر سب، قاف الف دو زبر قن. قاف الف دو زبر کن، سب قن. سب قن، آگے جی عبد المعیز، آپ حاضر ہیں؟ جی. اچھا یہ بتائیں، یہ الف جو ہے اس کو کیا پڑھا جائے گا؟ اس کو الف لمبا پڑا جائے گا. الف کے اوپر جزم ہے، یہ حرکت آ گئی ہے، تو اس کو الف کو کیا پڑھیں گے؟
ملا کے حمزہ پڑھیں گے اس کو، حمزہ. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے بتایا تھا نا کہ اگر الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو اس کو الف کو پھر حمزہ پڑھا جاتا ہے، صحیح ہے؟ ہاں۔ صحیح جی، ہے. شین حمزہ زبر شا، شین حمزہ زبر شا، نون دو پیش نون، نون دو پیش نون، شا نون، شا نون، صاد با پیش صوب، صاد وا پیش صوب، حا الف دو زبر حن، ہا الف دو زبر ہن، صبحن. صبحن. اب یہاں پہ یہ تنوین جو ہے اس پہ غنہ کیا جائے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے حرف ہلکی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ضاد با زبر ضاب، ضاد با زبر ضب، حا الف دو زبر حن، ہا الف دو زبر ہن، ضبحن. صبحن. اب یہاں بھی تنوین جو ہے اس پہ غنہ نہیں کریں گے، وجہ کون بتائے گا؟ سر آگے حروف ہلکی آ رہے ہیں. جی، آئیں. حرف ہلکی میں سے آئین ہے. جی عبد المعیز آپ سے پہلے بتا دیا ہے انہوں نے. چلے اب آگے آپ سے پوچھ لیں گے. صحیح. جی، عین با زبر عب، عین با زبر اب، دال الف دو زبر دن، دال الف دو زبر دن، عبدن. عبدن. جی عبد المعیز اب آپ بتائیں، یہ تنوین جو ہے اس پہ غنہ کریں گے یا نہیں؟ نہیں کریں گے جی کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ آگے حروف ہلکی میں سے آئین آ رہا ہے. جی شاباش، عین آ رہا ہے اس وجہ سے غنہ نہیں کیا جائے گا. عین دال زبر عد، عین دال زبر عد، نون دو زیر نن، نون دو زیر نن، عدنن. عدنن. اب یہاں بھی آگے حرف ہلکی میں سے عین ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ نون پہ غنہ نہیں کیا جائے گا. عین شین زبر عاش، عین شین زبر عش، را دو زیر رین، را دو زیر رن، عشرین. عشرین. یہ را جو ہے یہ پر نہیں ہوگا نا، چونکہ اس پہ زیر ہے، زیر. زیر کی وجہ سے اس کو باریکی پڑھیں گے. عشرین. عشرین. عین صاد زبر عاص، عین صاد زبر عص، فا دو زیر فین، فا دو زیر فن، عصفین. عصفن. غین را زبر غر، غین را زبر غر، قاف الف دو زبر قن، قاف الف دو زبر قن، غرقن. غرقن. غین لام پیش غل، غین لام پیش غل، با الف دو زبر بن، با الف دو زبر بن، غلبن. غلبن. اب یہاں غنہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ آگے حرف ہلکی میں سے کوئی حرف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے یہاں غلبن پہ غنہ کیا جائے گا. فا صاد زبر فص، فا صاد زبر فس، لام دو پیش لن، لام دو پیش لن، فصلن. فصلن. قاف دال زبر قد، قاف دال زبر قد، حا الف دو زبر حن، ہا الف دو زبر ہن، قدحن. قدحن. قاف ضاد زبر قض، قاف زبر قز، با الف دو زبر بن، با الف دو زبر بن، قضبن. قضبن. کاف حمزہ زبر کا، کاف حمزہ زبر کا، سین الف دو زبر سن، سین الف دو زبر سن، کأسن. کأسن. کاف دال زبر کد، زبر کد، حا الف دو زبر حن، ہا الف دو زبر ہن، قدحن. قدحن.
اب یہاں دیکھیں ہا پہ تنوین اور اس کے بعد لام آ رہا ہے یرملون میں سے لام. یرملون. تو یہاں اس کا میں نے بتایا تھا کہ اگر تنوین کے بعد حرف یرملون آ جائے تو اس کو ملایا جاتا ہے. لیکن دو حرف ایسے ہیں کہ اگر وہ آئیں تو پھر ملائیں گے تو صحیح لیکن غنہ نہیں کریں گے. اب یہ نہیں لام ان کریں گے حروف میں لام. سے لام اور را. دوسرے جو حروف ہیں یا میم واو نون ان میں ملائیں گے بھی غنہ بھی کریں گے لیکن لام اور را میں ملائیں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے. تو اکٹھا پڑھنے کی صورت میں یہ ہوگا قد حل. صحیح. ویسے قد جی حن اور اکٹھا پڑھیں گے تو قد حل ہا کو لام کے ساتھ ملا دیا جائے گا ٹھیک. اور غنہ نہیں ہوگا. صحیح. لام غین زبر لغ. لام غائن زبر لا. واو الف دو زبر ون. واو الف دو زبر ون. لغون. لغون. اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ تنوین کے بعد میم ہے اور میم حرف یرملون میں سے ہے. تو اس وجہ سے اس کو ملائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے. تو اکٹھا پڑھنے کی صورت میں ہوگا لغوم یعنی کہ لغون. واو کو میم کے ساتھ ملا دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. بیم سین زیر مس. میم سین زیر مس. کاف دو پیش کن. کاف دو پیش کن. مس کن. مس کن. یہاں بھی کاف پہ تنوین اور بعد میں حرف یرملون میں سے نون ہے تو اس کو ملائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے. نون خا زبر نخ. نون خا زبر نخ. لام الف دو زبر لن. لام الف دو زبر لن. نخ لن. لن. اب یہاں بھی آگے نون ہے یرملون میں سے اور ملائیں گے بھی غنہ بھی کریں گے. نون شین زبر نش. نون شین زبر نش. او الف دو زبر طن. تو الف دو زبر تن. نش طن. نشتن. یہاں بھی وہی ہے کہ یرملون میں سے نون ہے ملائیں گے بھی غنہ بھی کریں گے. نون فا زبر نف. نون فا زبر نف. سین دو زیر سین. سین دو زیر سن. نف سین. نف سن. نون قاف زبر نق. نون کاف زبر نق. عین الف دو زبر عن. عین دو زبر ان. نق عن. نقعن. اب یہاں دیکھیں کہ تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے یا آ رہا ہے تو اس کو ملائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے تو اس صورت میں یہ ہوگا نقعی. ٹھیک ہے نقعن. یعنی کہ آئین کو یا کے ساتھ ملا دیا جائے گا. یاسین پیشیوس. یاسین پیش یوس. را الف دو زبر رن. را الف دو زبر رن. یسرن. یسرن. جی شہلا آپ بتائیں یہاں غنہ کیوں نہیں کیا؟ سر آگے حمزہ آ رہا ہے اس وجہ سے. جی حرف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے. حمزہ با زبر اب. حمزہ با زبر اب. قاف کھڑی زبر قا. قاف کھڑی زبر قا. اب قا. اب قا. تا را زبر تر. تا را زبر تر. ضاد کھڑی زبر ضا. ضاد کھڑی زبر زا. تر ضا. ترضا. تا نون زبر تن. تا نون زبر تن. سین کھڑی زبر سا. سین کھڑی زبر سا. تن سا. تن سا. اب یہاں دیکھیں نون ساکن اور اس کے بعد حرف حلقی نہیں ہے اس وجہ سے یہاں غنہ کیا جائے گا. یا خا زبر یخ. یا خا زبر یخ. شین کھڑی زبر شا. شین کھڑی زبر شا. یخشا.
یخشا، یا سین زبر یس، یا سین زبر یش، عین کھڑی زبر آ، عین کھڑی زبر آ، یس آ، یسعا، یا تا زبر یت، یا تا زبر یت، لام واو پیش لو، لام واو پیش لو، یتلو. یتلو، یہاں دیکھیں واو جزم اور اس سے پہلے والے حرف پہ پیش ہے، تو یہ واو مدہ ہے. ٹھیک ہے، واو جزم سے پہلے والے حرف پہ پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتا ہے. محمد، یا دال زبر ید، یا دال زبر ید، عین واو پیش عو، عین واو پیش او، یدعو. یدعو، تا جیم زبر تج، تا جیم زبر تج، یہ لگتا ہے کہ کتابت میں یہ غلطی آ گئی ہے، تا پہ زبر نہیں لگا ہوا یہاں پہ، اس تا پہ زبر ہے. ٹھیک ہے، را یا زیر ری، را یا زیر ری، تجری. تجری، اب اس میں ایک تو یہ را پہ زیر ہے تو یہ را باریک پڑا جائے گا، اور دوسرا یا جزم سے پہلے والے حرف جو ہے اس پہ زیر ہے تو یہ یا مدہ. جی. یا ہا زبر یا، یا ہا زبر یا، دالیا زیر دی، دال یا زیر دی، یہ دی. یہدی، یا غین پیش یو، یا غین پیش یو، نون یا زیر نی، نون یا زیر نی، یغنی. یغنی، حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زبر ال، قاف تا زبر قط، قاف تا زبر قط، القط. القط، حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زبر ام، ہا لام زیر ہل، ہا لام زیر ہل، ام ہل. ام ہل، حمزہ قاف زیر اک، حمزہ کاف زیر ایک، را حمزہ زبر را، را حمزہ زبر را، اقرا. اقرا، فا را زبر فر، فا را زبر فر، غین با زبر غب، غین با زبر غب، فر غب. فر غب، فا نون زبر فن، فا نون زبر فن، صاد با زبر صب، صاد با زبر صب، فن صب. فن سب، اب یہاں پہ دیکھیں نون ساکن اور اس کے بعد حرف ہلکی نہیں ہے، اس وجہ سے اس پہ غنہ کیا جائے گا. واو نون زبر ون، واو نون زبر ون، حا را زبر حار، ہا را زبر ہر، ون حر. ون ہر، اب یہاں دیکھیں کہ نون ساکن ہے لیکن اس کے بعد حرف ہلکی ہا آ رہا ہے، تو اس وجہ سے یہاں غنہ نہیں کیا جائے گا. اور دوسرا یہ را جو ہے، را ساکن سے پہلے والے حرف پہ زبر ہے تو اس کو بھی موٹا پڑا جائے گا. حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زبر اخ، را زبر را، را زبر را، اخ را. اخ را، جیم زبر جا، جیم زبر جا، اخ راجا. اخ راجا، یہاں پہ دیکھیں را اس پہ زبر ہے تو یہ موٹا پڑا جائے گا. حمزہ را زبر آر، حمزہ را زبر ار، سین زبر سا، سین زبر سا، ارسا. ارسا، لام زبر لا، لام زبر لا، ارسلا. ارسلا، حمزہ غین زبر اغ، حمزہ غین زبر اغ، طا زبر طا، طا زبر طا، اغطا. اغطا، شین زبر شا، شین زبر
زبر شا اغطش، اغطش حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زبر اف لام زبر لا، لام زبر لا اف لا، اف لا حا زبر حا، ہا زبر ہا اف لا حا، افلاح حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زبر اق را زبر را، را زبر را اکرا، اقرا یہ کاف جو ہے یہ باریک پڑا جائے گا کاف، ٹھیک ہے، اکرا، اقرا میم زبر ما، مین زبر ما اکراما، اکراما چلے کافی ہے جی اتنا سبق. جی سر